بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، کربلا کے شہید، جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں۔ مولانا معین الدین ندوی لکھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ذات قریش کا خلاصہ اور بنی ہاشم کا عطر تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالی نے 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اولاد میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ کا نام حسین ہے اور یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ حسن اور حسین اہل جنت کے ناموں میں سے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ نام نہیں رکھے جاتے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے حسن اور حسین ناموں کا ذکر نہیں ملتا۔ پیدائش کے بعد ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی، تحنیک کا عمل فرمایا، اپنے منہ کا تھوک ان کے منہ میں ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ سر کے اوپر زعفرانی خوشبو مل کر ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا۔ 7ویں دن سر کے بال موڑ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی اور عقیقے میں 2 میڈھے ذبح کیے۔ جانور کی ایک ران دایا کو دی۔ اس کے بعد ختنہ کیا گیا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا جس سے وہ ڈر گئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، بیان کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، بیان کرو۔ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ فاطمہ کے یہاں انشاءاللہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کے یہاں حضرت حسین کی پیدائش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ میری گود میں دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تقریباً 7 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں پرورش پائی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے ملتا جلتا تھا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عادتیں، اخلاق اور صفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور صفات سے ملتی جلتی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو گود میں لیے ہوئے تھے۔ اس دوران حضرت حسین نے پیشاب کر دیا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ بڑھائے تاکہ حضرت حسین کو آپ سے لے لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے کو مجھ سے جدا مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عورت کی اولاد مرد کی جانب منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے 2 بیٹوں کے کہ میں ان کا ولی ہوں اور یہ میری جانب منسوب ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض اور دشمنی رکھی اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ آپ نے اپنے دونوں نواسوں کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجئے اور اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیجئے جو ان دونوں سے محبت کرے۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو پکڑ کر بوسہ دیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میری اس سے صلح ہے جس سے تم صلح کرو، اور جنگ ہے جس سے تم جنگ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اکثر فرمایا کرتے تھے، حسین کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں ان کو اپنے سینے سے لگاؤں اور پیار کروں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ایک قریبی فرشتہ خاص طور پر اس لیے دنیا میں بھیجا گیا تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، اور آپ کے دونوں نواسے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ سن 26 ہجری میں آپ نے افریقہ کی جنگ میں شرکت کی۔ 29 یا 30 ہجری میں طبرستان کی جنگ میں شریک ہوئے۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا تو آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کی پہرے داری کی۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شرکت کی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی تو آپ نے بھی اس صلح کو قبول کیا اور حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مان لیا، لیکن آپ نے یزید کی خلافت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب کوفہ والوں کے بہت زیادہ اصرار پر سفر کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے کوفہ جانے سے روکا، لیکن کیونکہ آپ سفر کا ارادہ کر چکے تھے اس لیے ان لوگوں کا مشورہ قبول نہیں کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کے بیچ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہاں کے حالات دیکھ کر بتائیں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 12,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کی۔ ان حالات کو دیکھ کر آپ نے حضرت حسین کو خبر دی کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں۔ حضرت حسین سفر ہی میں تھے کہ خبر ملی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کرا دیا ہے۔ یہ خبر سن کر ساتھیوں نے قصاص لیے بغیر واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ آخر کار آپ بہت لمبا سفر طے کر کے 2 محرم 60 ہجری کو کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ ادھر ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر میدان کی طرف روانہ کر دیا۔ جب اس کی آپ سے ملاقات ہوئی تو آنے کا مقصد پوچھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر ابن سعد کے سامنے ایک پیشکش کی کہ آپ لوگ میری طرف سے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لیں۔ میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے تاکہ وہاں خود اسلام کی حفاظت کر سکوں۔ نمبر 2، مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 3، مجھے موقع دیا جائے کہ میں یزید سے اس معاملے میں آمنے سامنے بات کر سکوں۔ عمر ابن سعد نے اس بات کو قبول کیا اور ابن زیاد کو یہ پیشکش لکھ کر بھیج دیا۔ ابن زیاد نے حکم بھیجا کہ میں صرف ایک بات کو قبول کرتا ہوں کہ حسین ابن علی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہماری اطاعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے ساتھیوں کے سامنے ایک جوشیلی تقریر کی۔ تمام ساتھیوں نے وفاداری کا یقین دلایا۔ رات کو تمام حضرات نے اپنے رب کے سامنے دعا اور عبادت میں گزاری۔ دشمن کے مسلح سوار ساری رات خیموں کے گرد گھومتے رہے۔ 10 محرم کو فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی صفیں قائم کیں۔
آپ کے ساتھیوں کی کل تعداد 72 تھی۔ عمر ابن سعد نے اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیا۔ اس طرح باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی اور آپ کے ساتھی شہید ہوتے رہے۔ آخر کار دھوکے بازوں کا لشکر حاوی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خیمہ جلا دیا گیا۔ دشمنوں نے انتہائی بے دردی سے معصوم بچوں کو بھی خون میں نہلا دیا۔ زرعہ ابن شریک نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا۔ آپ پیچھے کی طرف ہٹے تو سنان ابن ابی عمر نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر آپ کے سر کو آپ کے مبارک جسم سے الگ کر دیا۔ اس لڑائی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 72 ساتھی شہید ہوئے اور کوفیوں کے 88 آدمی ہلاک ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبق یہ ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن کی تعلیم کے مطابق نیکی اور بھلائی کی تبلیغ کرنی چاہیے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا چاہیے اور باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، چاہے اپنا سب کچھ لٹانا پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے ایسا عشق اور تعلق تھا کہ آپ نے 25 بار پیدل حج کیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ رات اور دن میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ مدینہ کے سب سے زیادہ سخی کا پوچھا جاتا تو لوگ آپ ہی کا نام لیتے۔ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتے کہ اکثر آپ پر قرض ہو جایا کرتا تھا۔ یتیموں اور بیواؤں کا اتنا خیال رکھتے کہ شہادت کے وقت آپ کی مبارک پیٹھ پر بہت زیادہ نشان تھے۔ حضرت زین العابدین سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا، یہ اس سامان کو اٹھانے کے نشان ہیں جو آپ اپنی پیٹھ پر لاد کر بیوہ، یتیم بچوں اور فقیروں کو پہنچاتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا یہ حال تھا کہ چلتے پھرتے زبان پر تلاوت جاری رہتی تھی۔ صحابہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں حیرہ علاقہ فتح ہوا تو ایک بہت خوبصورت اور قیمتی چادر مال غنیمت میں آئی۔ آپ نے وہ چادر حضرت حسین کو دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدری صحابہ کے برابر دونوں بھائیوں کے وظیفے مقرر کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے دونوں بھائیوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ان سے بھی محبت رکھے اور ان کے درجات کو پہچانے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صرف حضرت حسن اور حسین کی فرمائش پر ہی اذان دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں صاحبزادوں کا خصوصی اکرام کرتے، انہیں خوش آمدید اور مرحبا کہتے، ہدیے دیتے، 2 لاکھ درہم تک ان کی خدمت میں پیش کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہر سال وفد کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس آتے تو حضرت معاویہ ان کی خوب خدمت اور عزت کرتے۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں ہونے والے غزوہ قسطنطنیہ میں بھی آپ شریک تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی 4 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، جن کے نام یہ ہیں: شہربانو، لیلہ، رباب، ام اسحاق۔ شہادت کے وقت 2 بیویاں ساتھ تھیں، شہربانو اور دوسری کا نام معلوم نہیں۔ آپ کی اولاد درج ذیل ہے۔ بیٹیوں میں سکینہ، فاطمہ، زینب۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: علی اکبر، علی اصغر، زید، ابراہیم، محمد، حمزہ، ابو بکر، جعفر، عمر، یزید۔